بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ خداوند عالم کے فضل و کرم سے اور اسی کی توفیق سے سورۃ النجم کی آیات کا بیان، معانی کا بیان تمام ہوا۔ اس سورہ کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، توجہ فرمائیے۔ جیسا کہ عرض ہوا کہ سورۃ النجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی 23ویں سورہ مبارکہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا ان الزامات کا اور ان تہمتوں کا کہ جو کفار کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگائی جاتی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ یہ شخص اللہ کا نبی نہیں ہے، اور یہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پر فرشتہ نازل ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، نعوذ باللہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اور یہ اپنی ہوائے نفس سے باتیں کرتا ہے۔ خود اس نے اللہ پر باتیں گھڑ لی ہیں اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتی ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 32 تک وحی الہی کے حق ہونے اور رسول اللہ کی باتوں کے حق ہونے پر تاکید کی گئی، اور ان آیات میں ان الزامات کے جواب دیے گئے۔ رسول اللہ کی حضرت جبرائیل سے ملاقات اور اس بزرگوار فرشتے کو اس کی حقیقی شکل و صورت میں دیکھنا ان آیات میں بیان کیا گیا۔ ہم آیات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ سورۃ النجم آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 32 تک توجہ فرمائیں۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے، ستارے کی قسم جب وہ غائب ہونے لگے، تمہارا ساتھی نہ بھٹکا ہے اور نہ ہی اس نے دھوکہ کھایا ہے۔ گویا کہ دو الزام تھے، کبھی کہتے تھے بھٹکا ہوا ہے، گمراہ ہے، اور کبھی کہتے تھے کہ اس نے کسی سے دھوکہ کھایا ہے، یہ دھوکے میں آیا ہوا شخص ہے۔ پھر فرمایا اور وہ اپنی خواہش سے، یعنی اپنی ہوائے نفس سے، اپنی مرضی سے نہیں بولتا، بلکہ جو کچھ وہ کہتا ہے وہ اور کچھ نہیں، بس ایک وحی ہے کہ جو اس کی جانب بھیجی جاتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ پیغام رسول اللہ کی طرف آتا ہے۔ کون لے کر آتا ہے یہ پیغام؟ فرمایا کہ زبردست قوتوں والے نے اسے سکھائی ہے۔ زبردست قوتوں والے سے کیا مراد ہے؟ ہم نے تفسیر بیان کرنے کے دوران آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس آیت نمبر 5 سے اگلی جو آیات ہیں 32 نمبر آیت تک، اس کے بارے میں مفسرین دو رائے رکھتے ہیں۔ ایک رائے کے مطابق یہ حضرت جبرائیل سے ملاقات کا تذکرہ ہے، اور دوسری رائے کے مطابق یہ شب معراج اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کو جو اپنا خصوصی قرب عطا کیا، یہ اس مقام کا تذکرہ ہے۔ دونوں باتیں حق ہیں، دونوں واقعات حق ہیں اپنی اپنی جگہ پر، لیکن ان آیات کے بارے میں بعض افراد کہتے ہیں کہ یہ حضرت جبرائیل سے ملاقات کا تذکرہ ہے، اور بعض کے مطابق اللہ تبارک و تعالی کی طرف شب معراج جو عروج تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ اس کا تذکرہ ہے۔ بہرحال علمہ شدید القوا، زبردست شدید قوتوں والے نے اسے سکھائی ہے، اس سے مراد خود اللہ تبارک و تعالی کی ذات بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے مراد زبردست قوتوں والا فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، کہ جنہوں نے اللہ کے حکم سے یہ وحی کا پیغام رسول اللہ تک پہنچایا تھا۔ پھر فرمایا طاقتور، پھر وہ استوار ہوا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب رسول اللہ نے دیکھا ہے، اس طاقتور فرشتے کو اپنی اصل شکل میں، وہ انتہائی طاقتور تھے، اور اس کے بعد وہ استوار ہوا، یعنی بالکل جیسے کہ اگلی آیت میں فرمایا جب کہ وہ بلند ترین افق پر تھا،
آسمان کے کنارے پر گویا رسول اللہ نے حضرت جبرائیل کا مشاہدہ کیا، اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا اور وہ استوار وہاں پر کھڑے ہوئے ان کو دکھائی دیے۔ پھر وہ نزدیک ہوا تو نہایت قریب آ گیا، تو 2 کمانوں کے فاصلے پر آ گیا یا اس سے بھی زیادہ نزدیک۔ 2 کمانوں کے فاصلے کے بارے میں ہم نے تفسیر کے دوران بیان کے دوران عرض کیا تھا کہ عربوں میں یہ انتہائی قرب کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا، قاب قوسین، گویا کہ 2 کمانیں اکٹھی کر دی گئیں اور ان میں سے 2 کمانوں کو اکٹھی کرتے تھے اور ان 2 کمانوں میں ایک تیر رکھ کر چلاتے تھے، اور یہ علامت ہوتی تھی کہ وہ 2 شخص کہہ رہے ہوتے تھے کہ گویا اس کے بعد، آج کے بعد سے ہماری ہر بات ہم دونوں کی بات ہوگی، اور ہم گویا کہ 2 جسم اور 1 جان ہیں، ہمارا ہر فیصلہ مشترک ہوگا۔ تو یہ جو قرب تھا اس کو انتہائی قرب سمجھا جاتا تھا، اور یہی لفظ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں استعمال کیے۔ اب اس سے یا تو مراد وہی کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے قریب آ گئے، اور یا دوسری تفسیر یہ کہ شب معراج رسول اللہ کو جو مقام قرب اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا، انتہائی قرب، وہ مراد ہے ایسا مقام کہ جو روایات کے مطابق کسی اور بشر کو، کسی اور نبی کو، کسی اور فرشتے کو وہ مقام حاصل نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے اپنے بندے کی جانب جو وحی بھیجنا تھی سو بھیجی۔ رسول اللہ کی آنکھوں نے دیکھا، دل نے نہیں جھٹلایا، یعنی رسول اللہ نے حقیقت دیکھی، جو کچھ وہ دیکھ رہے تھے وہ بالکل حق تھا، ان کی آنکھوں کا دھوکہ نہیں تھا۔ کیونکہ جب بعض اوقات انسان پر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی عجیب اور غیر معمولی منظر دیکھتا ہے تو اس کا دل یہ کہنے لگتا ہے کہ یہ تیری آنکھوں کا دھوکہ ہے اور یہ حقیقت نہیں ہے۔ تو اس پر تاکید کی کفار کو جواب دینے کے لیے کہ جو کچھ ہمارے نبی کی آنکھوں نے ہمارے نبی کو دکھایا، اس کے دل نے بھی اس کی تائید کی مکمل اطمینان کے ساتھ، کیونکہ وہ جو دیکھ رہے تھے وہ حق تھا، نہ ان کی آنکھیں دھوکہ کھا رہی تھی اور نہ ہی دل اس کو قبول کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ تو جب ایسا ہے تو پھر فرمایا تو کیا تم لوگ اس کے بارے میں ان سے جھگڑا کرتے ہو جس کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ جب اگر کوئی شخص آ کر ہمیں خبر دے اور ہمیں وہ خبر عجیب لگے تو ہم کہتے ہیں کہ تمہاری خبر غلط ہے، تم بتاؤ تمہیں کہاں سے پتہ چلی، کیا تمہاری سچائی کی دلیل ہے؟ تو آگے سے ایک جو سب سے زیادہ ایسی باتوں کے جواب میں، ایسے اعتراضات کے جواب میں جملہ بولا جاتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں جو کچھ بتا رہا ہوں میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو یہاں پر قرآن مجید نے وہی لفظ استعمال کیے کہ تم اے کفار، اے مشرکو، ان باتوں کے بارے میں جھگڑ رہے اور کہتے ہو کہ یہ وہی نہیں ہے کہ اور یہ فرشتہ نہیں آتا کہ جس کو ہمارے رسول نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر فرمایا اور یقیناً انہوں نے اسے ایک اور دفعہ اترتے وقت دیکھا ہے، یعنی پہلے ایک ملاقات کا تذکرہ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دوسری ملاقات کا تذکرہ کہ جب آسمان سے رسول اللہ پر نازل ہو رہے تھے، اور اس مقام کا نام اللہ تبارک و تعالی نے سدرۃ المنتہا بتایا۔ سدرۃ المنتہا کے پاس، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ ایسا مقام ہے کہ جس سے آگے کوئی فرشتہ، کوئی بشر نہیں جا سکتا، اور یہ مقام صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ وہ مقام کیا ہے؟ فرمایا جس کے پاس ہی ہمیشہ رہنے کی جنت ہے، یعنی جنت المأویٰ۔ اور پھر فرمایا جب اس سدرہ پر، سدرۃ المنتہا، جب اس سدرہ یعنی بیری کا درخت، جیسے کہ ہم نے بیان کیا تھا، مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بارے میں بہتر جانتی ہے۔ جب اس سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، آنکھ نے نہ کوئی خطا کی اور نہ ہی حد سے بڑی۔ دوبارہ تاکید کی جا رہی ہے کہ جو کچھ رسول اللہ بتا رہے ہیں، جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے وہ حق ہے۔ ان کی آنکھ نے نہ کوئی خطا کی اور نہ ہی حد سے بڑی، یعنی بالکل صحیح چیزوں کو دیکھا اور صحیح طریقے سے دیکھا۔ یقیناً انہوں نے اپنے رب کی کچھ عظیم نشانیاں دیکھی۔ انشاءاللہ اس خلاصے کو آئندہ درس میں جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔